السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، بھارتی آرمی چیف کے حالیہ اشتعال انگیز بیان پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے دو ٹوک اور واضح رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارتی قیادت کا یہ رویہ اس ذہنی شکست اور مایوسی کا اظہار ہے جو اسے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں مسلسل ناکامی کے بعد لاحق ہوئی ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا اشتعال انگیز بیان ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی قیادت آج بھی پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کر سکی۔ ایک ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکیاں دراصل ذہنی دیوالیہ پن اور سیاسی بوکھلاہٹ کی علامت ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ نئی دہلی نے جارحانہ لب و لہجہ اختیار کیا ہو، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بھارت نے پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی کی، اسے میدان میں واضح جواب ملا، چاہے 1965 کی جنگ ہو، کارگل کا محاذ ہو یا حالیہ مارکہ حق۔ پاکستان نے ہر بار دنیا کو یہ باور کرایا کہ یہ قوم اپنے دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ دشمن نے عددی برتری پر غرور کیا، پاکستان نے ایمان، حکمت عملی اور عسکری مہارت سے اس غرور کو خاک میں ملا۔ مارکہ حق صرف ایک عسکری مقابلہ نہیں تھا، یہ نظریے کی فتح تھی۔ یہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ دشمن کی ہر جارحیت کے جواب میں ہماری مسلح فوج نے یہ ثابت کیا کہ وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھارت کی بوکھلاہٹ اسی شکست خوردہ ذہنیت کا تسلسل ہے۔ جب میدان میں کامیابی نہ ملے تو اشتعال انگیز بیانات کا سہارا لیا جاتا ہے، مگر شاید نئی دہلی یہ بھول رہی ہے کہ پاکستان صرف ایک جغرافیہ نہیں، ایک نظریہ ہے، اور نظریے نہ دھمکیوں سے مٹتے ہیں، نہ جارحانہ بیان بازی سے کمزور ہوتے ہیں۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ بھارتی آرمی چیف کے اس بیان کے خطے کی سلامتی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ کیا بھارت ایک بار پھر داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگی جنون کو ہوا دے رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عسکری اور سفارتی تیاری کس حد تک دشمن کے ہر مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے؟ جی، اس پر ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کا ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے۔ خالد چشتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ خالد چشتی صاحب، بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان کو آپ عسکری تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی بھی ہے؟ بہت شکریہ ثناءاللہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ مجھے حکمت عملی افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ پچھلے سال نظر آئی تھی اور نہ اب ان کے بیان سے نظر آئی ہے۔ حکمت عملی تو تب ہوتی ہے کہ آپ میں حکمت ہو، پھر آپ اس پر عمل کریں، اس کا یہی مطلب سمجھ آتا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے کیا حکمت دکھائی اور کیا عمل درآمد کیا اس حکمت پر، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، میرا خیال ہے اس پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بہت پرانی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے، ہم اس وقت تیار نہیں تھے، ہمارے ملٹری ہارڈ ویئر نہیں آیا تھا، ہمارے جہاز نہیں آئے تھے۔ ایک سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں کیا تبدیلی آئی ہے ہندوستان کی ملٹری ویپنائزیشن کے اندر، نیو پروکیورمنٹ کے اندر، ٹریننگ امپروو کرنی ہو، الیکٹرانک وارفیئر میں سبقت حاصل کر لی ہو، میں تو ابھی تک نہیں ریڈ کر پایا۔ تو جب آپ کی قابلیت نہیں بڑھی تو آئی ایم شور حوصلہ راتوں رات نہیں بڑھ جاتا۔ حوصلہ تو لاسٹ ایئر بھی نہیں تھا، اور جو مس ریڈ کیا گیا تھا وہ اس وقت بھی میں نے اکثر یہ کہا کہ ملٹری قابلیت کا انڈیا کا کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ جب آپ کی ملٹری ہارڈ ویئر دنیا میں چوتھے پانچویں نمبر پر آپ کی ملٹری ہے، ایئر فورس بھی اسی طرح ہے، کوئی 900 کے قریب آپ کے پاس جہاز ہیں، آپ کا بجٹ پاکستان سے 9-10 گنا زیادہ ہے، تو پھر قابلیت کا تو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ مسئلہ ادھر آتا ہے کہ آپ کے اندر اس قابلیت کو ویلیو ایڈ کرنے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے صرف ایک فارمولے سے، اور وہ ہوتا ہے حوصلے سے۔ حوصلہ جب تک نہ ہو تو آپ اس قابلیت کا کچھ نہیں کرتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ میں قابلیت زیادہ ہو تو حوصلہ نہ ہو تو یہ حوصلہ کمپنسیٹ نہیں کرتا اس قابلیت کو، جو قابلیت ہے اس کو حوصلہ کمپنسیٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کے اندر قابلیت کم ہو لیکن حوصلہ زیادہ ہو، جو پاکستان کا کیس تھا، تو جو حوصلہ ہے وہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے آپ کی اس کمزوری کو، جو عددی نمبر یا نومیریکل سپیریورٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہوتی ہے۔ آئی تھنک یہ کمبینیشن ہوتی ہے۔ ایک سال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدل گئی ہے چیز، یا ہندوستان نے کوئی ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جس پر وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، اپنی صندوق 2 کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے پلاننگ یا حملہ کرنے کی، سوچ سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہ سوچنے پہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی حملہ کرنے پہ پابندی ہے، لیکن پھر ہم پہ بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ جیسے لاسٹ ایئر ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، جب حملہ ہوا ہماری طرف تو ہم نے برابر کیا حساب، تو پابندی ہم بھی نہیں لیں گے جب وہ پابندی نہیں کریں گے کسی چیز کی، تو ہم بھی آبویسلی انشاءاللہ نہیں پابندی دکھائیں گے۔ تو خالد چشتی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سے فضائی دفاع کے ماہر ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جارحیت ہوتی ہے اس دفعہ، تو پاک فضائی کی موجودہ صلاحیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پاک فضائیہ کا الحمدللہ میں اس لیے بڑے پراؤڈلی کہتا ہوں کہ ہم ایوری ڈے بیسس پہ پاک فضائیہ میں ڈیولپمنٹ، ایک پرسویشن، ٹرانسفارمیشن کی ایک جد و جہد ہے، وہ جاری ہے. وہ کسی سٹیج پر نہیں رکی تھی. 2025 میں جو کچھ ہوا تھا مئی کے بعد، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی، ہم اس کو لے کر ٹیک ہوم ہیں، ہم ریلیکس موڈ میں ہیں، ہم ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن کے اندر ہیں، اوور پرائڈ شاید ہم ہو گئے ہیں، یا کہیں صورت پہ ہم سستی کریں، یہ بالکل نہیں ہے. میں ریسنٹلی بھی پاک فضائیہ سے ان ٹچ بھی تھا، میں ان کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی، تیاریاں دیکھی. مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی پاک فضائیہ کی تمام پرسنل، ٹیکنیشین، ایئرمین، پائلٹ، انجینئر، ایئر ڈیفنس کنٹرولر، ویپنز اور سربراہ ان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی، کسی سٹیج پر میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کو میمورائز کر کے اس کی یادوں میں رہنا چاہتے ہو. میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. ریسنٹلی میں سائبر کمانڈ فورس گیا تھا، جو obviously جس نے تحس نحس کیا تھا، ان کا گرڈ اسٹیشن تباہ کیے تھے، ان کی ویب سائٹس ہیک کر لی تھی، ڈاٹا ڈیلیٹ کر لیا تھا. تو میں اس میں دیکھ کر الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ میڈیا اور باقی تو سب پرانے انالیسس کر رہا ہے، اور ہمارے جو سائبر کمانڈ ہے وہ نئے حملے، نئے ٹیکنیکس، نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کے لیے دشمن کو کس طرح سرپرائز دینا ہے. تو ہم تو ایوری ڈے بیسس پر ہمارا تو سروائیول ہی ریڈینس میں ہے. آخری بات ایک اور، میں جب کیڈٹ بھرتی ہوا تھا ثناء اللہ صاحب، تو جی آج بھی رسالپور کی اکیڈمی میں دیواروں پر لکھا ہوا ہے the more you sweat in peace the less you bleed in war. تو یہ ہمارا پوری طرح ماننا ہے کہ جب آپ پسینہ زمانے امن میں زیادہ نکالیں گے تو اتنا ہی جنگ میں خون کم بہے گا. تو الحمدللہ ہماری کامیابی کا یہی راز ہے. جتنا جلدی دشمن سمجھ لے، کوئی بھی ہو، کسی کونے میں بھی دنیا کے ہو، اتنا ہی اس کے لیے بہتر. تو خالد چشتی صاحب، جیسے کہ ہم نے دیکھ بھی لیا مارکہ حق میں جو عبرتناک بھارت کو شکست ہوئی وہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ بھارت اس جنگ میں ہارا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پر قابو پایا جائے، اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو شکست ہے بھارت کو ہضم نہیں ہوئی، اور دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر کر کے بھارت جو ہے وہ سکور سیٹل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے سکور سیٹل کرنے میں یہی عرض کر رہا ہوں، انفارچونیٹ پارٹ ہی یہی ہے اس کے اندر کہ جو ان کے پولیٹیکل موٹیو ہیں وہ ملٹری آبجیکٹیو سے اچیو ہو رہے ہیں. جب آپ پولیٹیکل آبجیکٹیو کسی مائلیج کو ملٹری آبجیکٹیو سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اٹ سیلف نان سٹارٹر ہوتا ہے. پچھلی دفعہ پہلگام کا واقعہ ہوا، انہوں نے اس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کیا، پاکستان کے گڈ ول جیسچر کے باوجود ہماری بات نہیں مانی گئی. جب ہم نے کہا تھا کہ ہم انکوائری کرانے کو تیار ہیں، آپ ثبوت دے دیں، ہم انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشن میں لے جاتے ہیں، ہم پنش کرنے کو تیار ہیں اگر آپ ثابت کر دیں، نہیں ہوا تھا. وہ ایک پولیٹیکل موٹیو تھا. جب پولیٹیکل موٹیو کے لیے ملٹری ٹولز کو یا ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ نان سٹارٹر ہوتا ہے، وہ آپ نہیں ہو سکتا جب آپ ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کریں. تو آئی تھنک سبق کیا سکھانا ہے، وہ پہلے انہوں نے پہلے پبلک کرے ان کا ڈیٹا کیا تھا، ان کے جہاز کتنے مارے گئے تھے، کوئی غلطیاں کی تھی، اور اگر انہوں نے جو کلیم کیا کہ پاکستان کے جہاز مارے تو وہ کبھی ثبوت دیا انہوں نے؟ ان کے ایئر چیف نے 3 مہینے بعد واقعے کے 9 اگست کو کہا تھا کہ ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں، پھر اس کے اور 2 مہینے بعد گزر گئے، ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے واقعے کو، تو انہوں نے کہا ہم نے 10-12 مارے ہیں. تو ان کو تو 5 مہینے تک یہی نہیں پتا تھا انہوں نے جہاز کتنے مارے ہیں. تو آئی تھنک انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ وار مانگرنگ سے نہیں، اب ایک مائٹی ہونا اور چیز ہوتی ہے، ایک گریسفل ہونا اور چیز ہوتی ہے. تو آئی ریکویسٹ، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، ان کی اکانومی ہم سے بہت اچھی ہے، ایک بہت زیادہ ایک ریلیونس ان کی گلوبل ٹریڈ کے اندر ہے، تو پھر ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور بھی ہے کریں. آئی تھنک بلی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ثابت کچھ نہیں ہوگا. اور سال پرانی بات ہے، بہت پرانی تو بات ہے، میں کر ہی نہیں رہا کہ ہم بڑے کوئی 20-30 سال پہلے کوئی لڑائی ہوئی تھی تو اب انڈیا نے ٹرانسفارم کر لیا. سال کے اندر انہوں نے میرا نہیں خیال ایسا کیا ہے جو ان کو وہ کمپنسیٹ کر سکے یا واش آف کر سکے جو پچھلے سال انہوں نے سامنا کیا. تو خالد چشتی صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ ذمہ دارانہ ریاست کا ثبوت دینا چاہیے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کی جو بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو، پاکستان اور بھارت کی عوام کے ساتھ ایک تعلق جو ہے جب تک قائم نہیں ہوگا تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر ان کے سابق آرمی چیف کی جانب سے بھی کچھ ایسا بیان سامنے آیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے بھارت اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ جنگوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکتا. ایک جانب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور ایک جانب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آرمی چیف کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس وقت اتنی کنفیوژن کا شکار کیوں ہے بھارت؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن کہاں لے کے جائے گا؟ کیا ایک اور حملے کی طرف یہ چیز جائے گی، یا پھر جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ذمہ دارانہ سوچ جو ہے وہ پروان چڑھے گی اور معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے بنیادی طور پر ہندوستان کی ملٹری پر اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر ابھی بھی 1 سال گزرنے کے باوجود بہت پریشر ہے. اور خاص طور پر ابھی جو آپ نے دیکھا جس طرح پاکستان نے اپنا مارکہ حق کا ایک، میں سیلیبریٹ تو نہیں کہتا، ہم نے یاد کیا دا پرائڈ ایک ایلیمنٹ سے، کیونکہ پرائڈ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دفاع کیا اپنا الحمدللہ.
تو ایک ایلیمنٹ آف پرائڈ جو ہمارے ملک نظر آیا، تو اس کی ایک کنٹینویشن جو ہے وہ ہندوستان نے ایک سال کے اندر پورے، وہ نہ کوئی پروف دے سکیں ہمارے خلاف، نہ اپنے حق میں کوئی ثبوت دے سکیں. تو پریشر تو ہے نا ان کے پاس، میڈیا کا بھی ہے، 140 کروڑ لوگ ہیں، تو ان کا پریشر ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ثبوت کہاں ہے. تو آئی تھنک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک امید لگائے رکھنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے 6 مہینے نکال لیے کہ پاکستان کو چین نے مدد کی تھی اس لیے ہم ہار گئے. پھر انہوں نے کہا جی آپریشن سندور 2 ہے، ابھی تو ہم نے بڑا کچھ کرنا ہے. تو آئی تھنک ایک رے آف ہوپ ہے، لوگوں کو ایک غلط ایکسپیکٹیشن اور ڈیلوژن کی طرف لگایا جا رہا ہے. تو اتنا بڑے ملک کو، اپنے لوگوں کو جو اتنی زیادہ بڑی پاپولیشن ہے، جس کو ڈیلوژن یا سیلف بلیف کی طرف، غلط ڈائریکشن کی طرف نہیں لگانا چاہیے. میرا صرف یہی مشورہ ہے، کیونکہ ٹرائی کرنے میں انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کوئی حرج نہیں سمجھا تھا، لیکن حرج ہو گیا کافی ان کا. تو میرا خیال ہے ابھی کافی زیادہ حرج ہوگا ان کا اگر اس طرح کیا. تو میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ مشورہ تو جی سارے ہی دے سکتے ہیں، اور یہ اچھا مشورہ جو کہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جب تک ان کی پٹائی نہیں ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتی. ابھی ہم نے 1 سال پہلے ہی تو بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے ان کی، لیکن اگر سر یہ دیکھا جائے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ابھی کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی فوج کو پروفیشنل فوج رہنے دیں، چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پہلگام واقعے کو بھی سیاسی اور عسکری مفادات کے لیے استعمال کیا گیا. تو جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے جو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے بھارت میں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیں پہلگام واقعہ ہوا تھا، 10 منٹ بعد ہی پاکستان پر الزامات لگ گئے تھے، 10 منٹ بعد ہی FIR جو ہے وہ درج ہو گئی ہوئی تھی. تو ابھی تک 1 سال بعد جو ہے اس کے ثبوت بھی سامنے نہیں آئے. تو ان کے پاس کوئی ایسی کنکریٹ چیز ہے نہیں جس پہ وہ ایک نیریٹو بنا سکیں. سفارتی طور پر بھی پاکستان اس وقت پہلے سے زیادہ بہت زیادہ مضبوط ہے، پاکستان کے دوستوں میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو بڑا مشکل ہوگا کوئی اس قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان اب وہ والا پاکستان نہیں ہے، مارکہ حق کے بعد پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ سفارتی طور پر کامیابی حاصل کر چکا ہے؟ دیکھیے ثناء اللہ، میرا خیال ہے ان کو مائنڈ سیٹ یہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 کا زمانہ نہیں ہے، نہ 1965-71 کی جنگ ہے. جو آپ پرسیپشن کریٹ کریں گے، میڈیا ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، ایک آدھ سرکاری چینل ہوتے تھے، انٹرنیٹ تھا کوئی نہیں، ڈیوائسز موبائل کسی کے ہاتھ میں نہیں تھے، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا یا نیوز ایک ٹائم میں 2 دفعہ آپ کو دن میں مل جاتی تھی. تو ایک پرسیپشن یا نیریٹو حکومتیں بدل لیتی تھی یا کریٹ کر لیتی تھی اپنی مرضی کے حساب سے. ورلڈ وار 2 کا جو سب سے زیادہ نقصان جو چھپایا گیا تھا وہ امریکہ نے چھپایا تھا، کیونکہ جغرافیکلی بڑی دور تھا. بہت عرصے بعد پتہ لگا کہ امریکہ کتنا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھا، ایکسیس نہیں تھا، کنیکٹیوٹی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا. آلدو وہ اوور یا مس یوز ضرور ہو رہا ہے انٹرنیٹ یا انفارمیشن کے، مس انفارمیشن کریٹ کی جاتی ہے، ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے، سنسنی خیزی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن پھر اتنی جلدی فلٹر آؤٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ریسورسز بہت ہے لوگوں کے پاس ویریفائی کا. آج میں ایک غلط بیانی کروں گا، لوگ 10 جگہ اور کھول کے دیکھیں گے کہ یہ خالد چشتی نے غلط کہا ہے، تو لوگ مجھے ڈسکریڈٹ کر دیں گے. تو ہندوستان نے یہ پرسیو کیا تھا پرانے زمانے والا کہ پہلگام کا کر کے پاکستان کو بلیم کریں گے، اور دنیا جیسے ٹریڈیشنلی کولڈ وار کے زمانے سے لے کر اور بعد میں بھی 2 دہائیوں تک ہندوستان کی بات کو اس لیے وزن کرتی رہی ہے کہ وہ بڑا ملک ہے، انٹر ٹریڈ زیادہ ہے، بائیلیٹرل مختلف ریلیشن ان کے باقی ملک زیادہ ہے. تو وہ لوگ ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے تھے یا ڈس ایگری نہیں کرتے تھے یا کم از کم خاموش رہتے تھے. تو جب یہ ان کو یہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ جو ہم کہتے ہیں یا اس کی حمایت ہوگی یا میجورٹی آف دا کنٹری جو کمیٹی آف نیشنز ہے وہ خاموش رہیں گے، تو ہم تو بڑی جلدی اپنا بیانیہ بھیج لیں گے. تو وہ ان کو ایک تو وہ غلط فہمی ہوئی، پھر اس کے بعد 1 سال جو گزرا ہے وہ بھی ٹرانسفارمیشن ایک نیو نارمل ان کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی ارن کی ہے. ہم نے ایک ریجنل پلیئر سے نکل کر ہم ایک گلوبل پیس میکر میں کنورٹ ہو گئے، الحمدللہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور ہندوستان کے بہت سارے لیڈرز اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے ہم پیس میں اگر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو انڈین شوڈ فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہم ایک پیس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس کے اندر انڈیا سب سے زیادہ افیکٹو ہے. 70 to 80% آئل اور LNG کی ڈپینڈنسی اسٹیٹ آف ہارمز کے انڈیا کی ہے، ہم سے زیادہ ہے. ہمارا تو پھر بھی ایران سے بارڈر ملتا ہے، ہمارا کوسٹل بھی سٹیز ملتی ہیں، تو انڈیا کو بہت زیادہ افیکٹ. آئی تھنک ان کو بجائے اکنالج کرنے کے آگے موو آن کرنا چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں اپنے جو لیڈرز ہیں خاص طور پہ ان کو زیادہ ذمہ دارانہ بیہیو کرنا چاہیے. تو خالد چشتی صاحب، لاسٹ ٹائم تو ہم نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے جنگ بندی کروا کے بھارت کی مزید پٹائی جو ہے انہیں سے بچا لیا تھا اسے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح سے تلے منتیں کرتے ہوئے یہ امریکہ کے پاس گئے تھے کہ جناب پاکستان سے ہمیں بچائیں چونکہ ہماری بڑی پٹائی ہو رہی ہے. اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اس کریڈٹ کو بھی نہیں دیتے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ انہوں نے یہ جنگ جو ہے رکوائی تھی. یہ بات درست ہے کہ مودی ہی انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا امریکہ سے کہ جناب جنگ بندی کروا دیں، اور پاکستان نے اس درخواست کو منظور کر لیا تھا. اس دفعہ تو پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آنے والا.
تو اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف بیان ہی دے رہے ہیں یا پھر اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے اس بیان کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بہت بڑا ریفرنس ابھی 10 تاریخ کو میں آپ کو دلچسپ بات بتا چلوں، میں نے ایک آن لائن ویڈیو ایک لیکچر دیا تھا لاس اینجلس، ہمارا جو پاکستان کا کاؤنسلیٹ ہے وہاں پاکستانی کمیونٹی آئی ہوئی تھی، اور کاؤنسلیٹ جنرل پاکستان جو لاس اینجلس میں انہوں نے ارینج کیا تھا، اور میں نے یہاں سے زوم پہ ٹاک کیا تھا دی تھی. جی تو اسی میں میرے لیے آنر تھا کہ جو پاکستانی ایمبیسڈر واشنگٹن میں تھے رضوان صاحب، وہ بھی ہز ایکسیلنسی موجود تھے، انہوں نے میرا لیکچر سنا. تو اس لیکچر کے بعد انہوں نے کامنٹ کیا کہ ان کو اس وقت ایمبیسڈر وہی تھے پاکستان کے واشنگٹن میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 10 تاریخ کو امریکنز نے اپروچ کیا کہ انڈینز ولنگ ہیں، آپ لوگ بھی ولنگ ہیں سیز فائر کے لیے. اب اس سے بڑی گواہی میں کیا دوں؟ جی ایک آنریبل ایمبیسڈر واشنگٹن کے، جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے اس تقریر کے، میری تقریر کے آخر میں یہ کامنٹ کیا تھا کہ انڈیا نے مانگا تھا پہلے امریکہ کو اپروچ کر کے سیز فائر کی آپشن، اور پھر امریکنز نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا تھا واشنگٹن میں کہ جناب آپ بھی ولنگ ہوں گے، اپنی حکومت سے پوچھیں. تو اب کتنے ثبوت لائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا خالد چشتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور بھارت کی طرف سے ایسے آنا جو ہے ناظرین، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوئی ہو. اس سے پہلے بھی وہ لوگ دھمکیاں دیتے رہے ہیں، لیکن ان دھمکیوں کا جواب بھی ہمیں دینا آتا ہے. اور اگر اس مرتبہ بھارت نے کوئی ایسی حرکت کی تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ 1 سال پہلے مارکا حق میں ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. اور ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایک کیا رول ہے، اور بھارت جو ہے دوبارہ سے اس خطے کو تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور ان دھمکیوں کا جو ہے وہ کوئی فائدہ بھارت کو نہیں ہوگا. فی الحال ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران کے پاس وقت بہت کم ہے، اگر تہران نے درست فیصلہ نہ کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. یہ سخت اور غیر معمولی الفاظ ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جنہوں نے ایران کو ایک بار پھر کھلی دھمکی دیتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ واشنگٹن مزید انتظار کے موڈ میں نہیں. لیکن ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد صورتحال نے اس وقت مزید سنگین رخ اختیار کیا جب نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل اگلے ہفتے سے ایران پر مشترکہ حملہ کر سکتے ہیں. رپورٹ کے مطابق عسکری آپشنز پر سنجیدگی سے غور جاری ہے، اور اگر سفارتی راستہ ناکام ہوا تو خطہ ایک بڑے تصادم کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور اسی خدشے کے پیش نظر ایران نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر دشمن کے ہتھیار آبنائے ہرمز کے راستے منتقل کیے گئے تو تہران اسے براہ راست اشتعال انگیزی تصور کرے گا. ایران کا یہ انتباہ معمولی نہیں ہے. آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اگر یہاں کشیدگی بڑھی تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. ادھر واشنگٹن مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے. اسرائیل دفاعی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے، جبکہ تہران واضح پیغام دے چکا ہے کہ دباؤ یا دھمکی اسے جھکا نہیں سکتی. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کی دھمکیاں محض سیاسی دباؤ ہیں، یا واقعی امریکہ اور اسرائیل خطے میں ایک نئے عسکری محاذ کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ اگر ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے یا جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا تو عالمی معیشت، خلیجی سلامتی اور مشرق وسطیٰ کی نئی صف بندیوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان صاحب نے. عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبداللہ صاحب، امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس وقت بہت کم ہے. یہ ایران کے پاس وقت کم ہے یا امریکہ کے پاس وقت کم ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں وہ دیکھنے گئے تھے چائنا کا موڈ، کہ چائنا کا کیا موڈ ہے، وہ کس حد تک جانے کے لیے ایران کے اوپر تیار ہے. میرے خیال میں چائنا نے ان کو جو کچھ کہا ہے وہ ایک اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے جو کہا ہے اس کے ساتھ کافی ساری شرائط نامے بھی اٹیچڈ ہیں. اگر امریکہ ان شرائط ناموں کو مد نظر نہیں رکھے گا تو پھر میرے خیال میں چائنا بھی پابند نہیں رہے گا ان تمام شرائط کے لیے جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. اس لیے ایک بات تو واضح ہے کہ امریکہ وہاں سے چائنا سے کچھ زیادہ کچھ حاصل نہیں کر کے گیا. however ظاہر ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے ہر حالت میں، اور جو یو اے ای اور بھارت کا ایک دفاعی معاہدہ بھی سامنے آیا، کیونکہ ابھی وہ بہت پری میچور سٹیجز کے اندر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. لیکن however میں یہ سمجھتا ہوں کہ حملہ تو وہ کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی فائدہ کوئی نقصان دیکھا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جو ڈپلیٹنگ اسلحہ تھا، جو کہ ان کا تقریباً ختم ہو رہا اسلحہ، وہ ان کے پاس ابھی دوبارہ تو بن کے آیا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ روایتی طریقے سے ہی جو ہے وہ لڑیں گے. اگر بوٹس آن گراؤنڈ کا آپریشن وہ کریں گے تو پھر وہ
बहुत एक तवील जंग होगी, मुश्किल हो जाएगी और अमेरिका को माशवाए रुसवाई के और कुछ नहीं मिलना। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान ने एक सिफारती महाज के ऊपर तेज़ी करी हुई है और हमारे इस टाइम पे मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद हैं ईरान के अंदर और उन्होंने सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ भी एक तवील मुलाकात उनकी तय है। अब ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ईरान के लिए मुश्किलात हैं, वहाँ अमेरिका के लिए चैलेंजेस उससे ज़्यादा हैं क्योंकि दुनिया की मईशत इनसे जुड़ी हुई है हुर्मुज़ से। चाइना ने अपने तेल के हवाले से भी बड़ी वज़ाहत कर दी अमेरिका को कि वो चाइना ईरान से तेल लेगा और 90% जो तेल है वो वहीं से लेता है और ख़ास तौर पे जो उसकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और रिफाइनरीज़ के ऊपर जो अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी, वो पाबंदी जो है उन्होंने उठाने की बात कही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जी अभी भी अमेरिका सिर्फ धमकी से काम ले रहा है। वो ये चाहता है कि किसी सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट अमेरिका को मिल जाए, वो फ़तह के डंके बजाता हुआ यहाँ से निकल जाए। ईरान ये देने के लिए फेस सेविंग किसी तरह भी तैयार नहीं है। देखना यह है कि चाइना के विज़िट के बाद चाइना ने ज़ाहिर है पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया है और ये मैसेज जो लेके गालिबन हमारे वज़ीर दाखिला साहब ईरान गए हैं और उनके साथ जो वहाँ लीडरशिप से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आई थिंक कि जो 14 नुकात ईरान ने दे दिए हैं, अब मज़ीद लेवरेज और मज़ीद उसके ऊपर कमज़ोरी ईरान शायद नहीं दिखाएगा। इस दौरान ईरान ने भी अपना असला वग़ैरह दोबारा उसको सेट कर लिया है और ख़ुद अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि 70% उनके मिसाइल जो प्रोग्राम है, जी वो इंटैक्ट है और मिसाइल उनके पास मौजूद हैं। सिर्फ 30% मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। तो 30% मिसाइल अगर इस्तेमाल हुए थे तो फिर वो 40 दिन जंग लड़ी थी। तो अगर ये 70% है तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जंग कितनी और तवील हो सकती है। बिल्कुल जी, आपको लगता है अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ये जंग मज़ीद तवील भी हो सकती है। इस वक्त हमें वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन आपसे पहले दोबारा मैं ज़रा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी जानिब में आऊँगा। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल अगले हफ्ते से ईरान पर मुश्तरका हमला कर सकते हैं। सर, ये जो टाइमलाइन है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही है। एक तरफ हम सिफारती कोशिशें भी हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वो तेहरान में मौजूद 2 रोज़ा दौरे पर। ये जो 1 हफ्ते की डेडलाइन है ये कहाँ से आ गई है? और बज़ाहिर तो हमें लगता है कि काफ़ी मामलात पर इत्तफाक पहले ही हो चुका हुआ है और ईरान ने भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। असल रुकावट आपको कहाँ नज़र आती है और ये जो हमले के चांसेस कितने हैं फिर अब? देखिए, हमले के चांसेस मैं ये कहूँगा कि इस टाइम पे मेरी नज़र में 30% हमले के चांसेस हैं, 70% नहीं हैं। और दूसरी जानिब ये डेडलाइन जो दी गई है, ये गालिबन चाइना को टेस्ट करने के लिए दी गई है। चाइना ने अपना मौक़िफ़ वज़ाहत से बयान किया है। मेरा ख़्याल है कि अमेरिकन्स मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चाइनीज़ चेतावनी को और ये बात तो उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी हुई है कि ईरान के ऊपर वो किसी किस्म का भी एग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि हम वेपन नहीं देंगे, चाइना को न्यूक्लियर उन्होंने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हरगिज़ ये भी नहीं कहा कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ईरान का जो हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है या उसका कोई राइट नहीं है। ये बात तो पहले भी एडमिरल उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडमिरल डोंग जो हैं, उन्होंने ये बात कर चुके हुए हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो अब एक सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि कॉलिंग द शॉट्स वाली बात है, ये देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे चाइना क्या उनके लिए एक बात सामने लाएगा। लेकिन दूसरी जानिब रशिया भी मौजूद है और मेरा ख़्याल है ये पूरा ख़ित्ता अब मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गर्मियों के दिन आ चुके हैं और ख़लीज के अंदर गर्मियों की जंग लड़ना अमेरिका के बस की बात तो नज़र आ नहीं रही है। दूसरी जानिब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन खड़े में हैं इसराइल में और नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल मेरे ख़्याल में मनफ़ी सतह पे चली गई है। अमेरिकी सदर को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनकी अब अपनी पार्टी के अंदर मुखालफत शुरू हो गई है और एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं। ऐसी सूरत के अंदर यकीनन ये खबरें तो अखबार जो है वो निकाल देता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ टेस्ट करते हैं कि दुनिया में इसका क्या रद्द अमल आएगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल बनती नज़र आ रही है जी जिसके अंदर जंग के बादल मज़ीद गहरे हो जाएँ। मुझे तो जंग के बादल छटते हुए नज़र आ रहे हैं बजाय गहरे होते।
ٹھیک ہے جی، آپ کو جنگ کے بادل چھٹتے نظر آ رہے ہیں. انور اقبال صاحب، چونکہ آپ واشنگٹن میں ہیں اور یہ وہیں سے ہی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے اندر دوبارہ سے پلان کر رہے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے. سر آپ ذرا بتائیے، کیا یہ صرف بیانات ہیں؟ واشنگٹن کا کیا موڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ابھی جو میں نے گفتگو سنی اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں واشنگٹن سے بات چیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. واشنگٹن کی شکست ہو چکی ہے، امریکہ تباہ ہو چکا ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا، امریکہ جنگ نہیں لڑ سکتا، امریکہ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو ایک شکست خوردہ حریف سے جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، وہاں پھنس چکا ہے، تو اس سے پھر بات چیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو آپ فتح کے جشن کا اہتمام کریں، اس کو مزید ذلیل کریں، اب اسے کیوں بات چیت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے بیانات سے لوگوں کے دل، دونوں کے سینے ضرور چوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے حقیقت چھپ جاتی ہے. اب مجھے یاد ہے کہ جب عراق پہ امریکہ حملہ کرنے لگا تھا، اس وقت بھی امریکہ میں اس طرح کے بیانات دیے جاتے تھے کہ عراق اتنا پاورفل ملک ہے. ایران کے بارے میں تو کم کہہ رہے ہیں، عراق کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے نیوکلیئر بم، ڈرٹی بام بنا لیا ہے، اس کے پاس میزائل بھی ہیں، یہ واشنگٹن اور نیو یارک دونوں جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور اتنا طاقتور بنا کے انہوں نے پیش کیا تھا کہ لگتا تھا کہ عراق ایک سپر پاور ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا عراق کے ساتھ کیا ہوا. امریکہ میں ذرا تھوڑا سا ڈفرنٹ سائیکی استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں دشمن کو بہت کمزور بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہاں دشمن کو بہت مضبوط بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ امریکی عوام اس کے خلاف جنگی کارروائی کی حمایت کریں. اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ بھی پروپیگنڈا کا ایک حصہ ہے امریکہ کے کہ اپنے یہاں رائے عامہ تیار کی جائے کہ تمہیں بہت بڑا خطرہ ہے، یہ بہت خطرناک ملک ہے، ساری دنیا میں تباہی پھیلا دے گا، اس کو مارنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ بات کریں. جی دوسری بات یہ ہے کہ چائنا میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے. اس پیش رفت کو لے کے محسن نقوی صاحب گئے ہیں، ورنہ اگر وہی 14 نکات تھے، انہی پہ تھا، تو اس پہ پھر مزید جانے کی کیا گنجائش تھی؟ ایران نے واضح کر دیا ہے، امریکہ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. اب ہم ویٹ کرتے کہ آگے امریکہ کیا اقدامات کرتا ہے. ایران نے تو جواب دے دیا، اب امریکہ کو جواب دینا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہی یہ وہاں گئے محسن نقوی صاحب. اور ان 14 نکات کی جہاں تک بات ہے، تو دیکھیں، نہ ان کے 14 نکات، نہ امریکہ کے نکات جو سارے ہیں وہ مانے جائیں گے، کیونکہ مذاکرات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اگر جہاں تک امریکہ، بالکل اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. بالکل، وہ وہاں رجیم چینج چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے، اور وہ اس لیے کہ ایک غلط مشورہ تھا جس کو مان کے وہ گئے، اور وہ غلطی کی. ٹارگٹ خود ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا اور ناکام ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی فوجی قوت ختم ہو گئی ہے، امریکہ کی معیشت ختم ہو گئی ہے، امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایران پہ مزید حملے نہیں کر سکتا. امریکہ بھی اس پوزیشن میں ہے، ایران پہ مزید حملے کر سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی خاص طور پر اور دیگر ملکوں کی بھی کوشش ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے، بات چیت سے ہی مسئلہ حل کیا جائے. اور بات چیت کا لہجہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے فریق کو زیرو کر دیں. پھر اگر وہ اس فریق زیرو ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو اسے بات چیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیں باہر. تو انور اقبال صاحب، ابھی جو تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے، ایرانی میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ نے 5 شرائط اب ایران کو پیش کر دی، اور اس میں امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو کسی بھی قسم کا ہرجانہ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ 25% جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال جو ہے وہ نہیں ہوں گے. دیگر شرائط بھی اس میں شامل ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی سخت قسم کی شرائط ہیں جس پر ایران جو ہے وہ اپنی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرے گا اور ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ دیکھیں، بڑی بڑے لیول پر یہ سفارتی ایفرٹس ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ فیلڈ مارشل خود 3 روز تک انہوں نے ایران میں قیام کیا. اب ہمارے وزیر داخلہ کل وہاں پر گئے تھے، آج بھی وہاں پر موجود ہیں، اور ایرانی صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. پھر فون کالز بھی چل رہی ہیں، پھر چائنا کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ چائنا بھی گئے ہیں، پھر انڈیا بھی گئے ہیں، پاکستان بھی آئے ہیں. تو اتنے لیول پر کوششیں ہونے کے باوجود بھی اس کا حل کیوں نہیں نکل پا رہا؟ دیکھیں، ہرجانہ کون سا ملک ادا کرتا ہے جب وہ شکست کھا لے؟ آج تک تاریخ میں کسی ایسے فریق نے جب جنگ، جس سے خود ہمارا جو اپنا بیان ہے اس کے مطابق
جنگ جو ہے سٹیل میٹ کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت نہ امریکہ کی واضح شکست ہوئی ہے نہ ایران کی ہوئی، دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو کوئی ہرجانہ ادا نہیں کرتا، تاوان جنگ ہے نا، تاوان جنگ تو نہیں ادا کرتا۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ امریکہ کسی بھی قیمت پہ کسی بھی انلیس کہ ایران کی فوجیں واشنگٹن میں بیٹھی ہوں اور ان کے بحری جہاز نیو یارک ہاربر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہوں، اس کے علاوہ تو کسی صورت میں امریکہ ہرجانہ نہیں ادا کرے گا۔ سینکشنز پہ بات ہو سکتی ہے، ایسڈز بات کرنے پہ حوالے کرنے کے پہ بات ہو سکتی ہے، ہرمز پہ بات ہو سکتی ہے، ہرمز پہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے بات، کیونکہ دونوں فریق نے ایک سائڈ سے اس کو بند کیا ہوا ہے، اور دونوں اپنے وہ اس کو پابندی اٹھا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فتح ہوگی، کیونکہ دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل سکتا ہے۔ نیوکلیئر اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہوگی، پروگریس ہوگی، اس لیے کہ جنگ حل نہیں ہے کہ اس مسئلے کا، جنگ سے مزید کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ امریکہ جب دیکھے کہ ایران کے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو وہ مزید بومبنگ کر کے ایران کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ ایران کمزور تو ہو جائے گا لیکن امریکہ کو پھر بھی فتح نہیں ہوگی۔ البتہ ایرانی بھی دیکھیں، ایرانی جو حکومت ہے بہت سمجھدار دانشور لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید امریکی حکمرانوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب جس ملک میں $1 18 لاکھ ریال کا ہو جائے، جہاں یہ حال ہو کہ لوگ جو ہیں پیسے تجارت میں پیسے طلب کرنے کے بجائے جی مجبور ہو گئے ہیں بارٹر پہ چیزیں، یعنی جو آپ کو دیکھا پچھلی اسٹرائک ہوئی تھی جس میں ہنگامے ہوئے تھے اور لوگ بہت سارے مارے گئے تھے، وہ اسی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ دکانداروں نے کہا تھا کہ اب ہمارا پیسہ کوئی لیتا ہے نہ دیتا ہے، اس میں لین دین ہو ہی نہیں سکتی، آپ کچھ اس کا آلٹرنیٹیو کریں، کیونکہ کون لے گا اگر $1 کا 18 لاکھ ریال ہو۔ تو وہ جب معیشت وہاں تک پہنچ جائے تو ایران کو بھی بہت شدید ضرورت ہے اپنی اکانومی کو ری بلڈ کرنے کی، جس طرح امریکہ کو شدید ضرورت ہے اس کی جو عالمی ریپوٹیشن، امریکہ کی ریپوٹیشن آن لائن ہے، امریکہ کی سلامتی آن لائن نہیں ہے، ایران کی سلامتی آن لائن ہے، کیونکہ معاشی طور پر ایران تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انور اقبال صاحب، اگر حالات اتنے ہی خراب ہیں اور معاشی صورتحال اتنی خراب ہے ایران کی، تو پھر ایران ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ وہ فلیکسیبلٹی کیوں نہیں دکھا رہا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ حملہ کریں گے ہم آپ پر جوابی حملہ کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، اگر امریکہ جو ہے دوبارہ ایران پر کچھ محدود جگہوں پر حملہ کرتا ہے تو پھر تو ایران دوبارہ سے پھر انہی بیسس پر حملہ کرے گا، پھر دوبارہ خلیجی ممالک پر حملے ہوں گے، تو بالکل پھر یہ معاملہ تو بالکل پھر صحیح آگے بات بڑھ ہے۔ جائے گا۔ کیا پورا خطہ، خاص طور پر خلیجی جو خطہ ہے اور امریکہ، ایک نئی جنگ کو افورڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے؟ دیکھیں، پھر ہم بات کرتے ہیں امریکہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، اگر ایران حملے کرے گا تو ایران کیا واشنگٹن میں حملے کرے گا یا نیو یارک پہ کرے گا؟ ایران نے اس جنگ کے دوران بھی 17% میزائل جو ہیں صرف ایران اسرائیل پہ مارے تھے، باقی سارے عرب ملکوں کو لگے تھے یا یو اے ای میں لگے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر یو اے ای پورا کا پورا تباہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کو صرف اپنی اسٹریٹجی ری اسٹرکچر کرنی ہے اور ایک نیا رستہ نئے جنگ کے بعد نیا حلیف تلاش کرنے پڑیں گے۔ امریکہ کی کوئی تباہی نہیں ہوگی، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ دونوں طرف مسلم ممالک تباہ ہوں گے، ایران بھی تباہ ہوگا اور یو اے ای تباہ ہوتا ہے، آپ سوچیں اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ سب سے زیادہ اثر تو پاکستان اور بھارت پہ پڑے گا، جہاں سے لاکھوں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ جا کے وہاں کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یو اے ای تباہ ہوا تو نیو یارک تباہ ہو جائے گا۔ نہیں، نیو یارک نہیں تباہ ہوگا۔ نیو یارک اب بھی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ رہے گی، سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہی رہے گی نیو یارک۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ اس کے خطے کے لیے بہت برے اثرات ہیں، امریکہ کے لیے بھی برے اثرات ہیں، لیکن ایسے نہیں جس سے امریکہ نبٹ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے لیے سمجھنے کی زیادہ؟ کوشش کریں، ہمارے بالکل، لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک ملک جی 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 جی، فرمائیے فرمائیے سر، 4.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کر پہنچ لیجیے۔ جاتے ہیں، آپ کیلیفورنیا سے نیو یارک 5.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، آپ جو ہیں 10-12 گھنٹے میں پہنچتے ہیں الاسکا جا کے، 14 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو ہوائی میں۔ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے ریسورسز والا ہے، وہ اتنی آسانی سے ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو جائے گا۔ ان کی اپنی انٹرنل اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ صرف کیلیفورنیا جو ہے دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ آپ مطلب آپ اس کا رقبہ دیکھیں، اس کی خوشحالی دیکھیں، اس کے ریسورسز دیکھیں۔ خود آئل ریزرو پہ بیٹھے ہوئے وہ نہیں نکالتے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری انوائرمنٹ خراب ہوگی۔ ٹھیک
बिल्कुल ठीक हो गया। इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी वाशिंगटन से हमें इस पर बात भी कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि अगर ये जंग दोबारा से बढ़ती है तो ख़ास तौर पर जो खलीजी ख़िता है वो इससे ज़्यादा मुतासर होगा, ना कि अमेरिका। लेकिन अमेरिका की बेसिस जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और इस दफ़ा हमने देखा था कि ईरान ने 16 अमरीकी बेसिस को भी निशाना पहुँचाया था और उस पर भी काफ़ी नुकसान हुआ था। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक आपको बताना चाहता हूँ। वेलकम बैक। 28वीं आईनी तरमीम के मुमकिना कदोखाल पर बहस जारी है। खास तौर पर वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस मामले पर हुकूमती सफ़ों से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि कानून साजी और वोट के हक से मुताल्लिक़ मामलात को कौमी मफाद और ज़िम्मेदारी के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और इसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन लड़ने से मुताल्लिक़ जब आप समझते हैं कि कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए तो वोट देना भी एक अहम जिम्मेदारी। पीपल्स पार्टी हमसे नाराज़ नहीं। बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनके बगैर तरमीम नहीं हो सकती। जब भी जिस पर भी इत्तफाक़ राय होगा तो मतलब यही होगा कि 28वीं तरमीम ही आएगी। और ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि बाज़ चीज़ों पर जल्द फैसला लेना होगा। इस मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि अगर गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल है तो फिर वोट और दीगर बुनियादी फ़ैसलों के लिए भी इसी उम्र को मेयार होना चाहिए। उनके मुताबिक असल मसला नौजवान वोटर्स का बढ़ता हुआ सियासी शऊर है जो रिवायती बयानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और अगर इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश है तो बाज़ हल्कों के लिए अब सिर्फ फॉर्म 47 का रास्ता बचा है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का बहरान भी अब गहरा होता दिखाई दे रहा है। जहां मुज़ाकरात के इम्कानात, बैकडोर राब्ते और सियासी मुफाहमत की कोशिशों पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं, इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी भी सियासी बहस का अहम हिस्सा बनी हुई है। सूबाई काबीना में तोसी पर साबिक़ गवर्नर KP और PTA रहनुमा शाह फरमान ने कहा कि नए काबीना मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर की हैसियत से काबीना से मुताल्लिक़ किसी ने नहीं पूछा और ना ही मैंने काबीना में किसी को शामिल करने की तजवीज़ दी। दूसरी जानिब PTI के साबिक़ सूबाई वज़ीर नेक मोहम्मद का कहना था कि काबीना में नए लोगों को मेरिट पर शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हमारा फ़ोन तक उठाने को तैयार नहीं, हम वज़ारत मांगने के लिए तो कॉल नहीं करते। नेक मोहम्मद ने कहा कि काबीना में MNAs के भाइयों को शामिल किया गया, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान से काबीना में किसी को शामिल नहीं किया गया, जबकि काबीना में बनू की नुमाइंदगी भी नहीं है। उधर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात और इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ भी सियासी माहौल को मज़ीद पेचीदा बना रही हैं। इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, अभी तो 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से जो पहले बात होती रही, अब तो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी अगर ये तरमीम भी सामने आ जाती है? किस तरह से इसका रास्ता रोक पाएंगे इस दफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। कानून साज असम्बली हो या दस्तूर साज असम्बली हो, काम कानून साजी ही है। कभी भी हम कोई आइन साजी या कोई सिंपल जो लेजिस्लेशन होती है कानून साजी, उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन टाइमिंग सियासत में बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरा ये है कि जो कानून साजी कोई कर रहा है उसके पास उसका इस्तेकाक है भी कि नहीं। आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ दिया गया है। आइन की जो बुनियादी एक स्टेटस था जिसमें एक उसकी तफरीक की बुनियाद होती है, जिसमें जुडिशरी आज़ाद हो और जिसमें अदलिया जो है उस पर कोई असर इंतज़ामिया का ना हो, और जिसमें कानून साजी की मुकम्मल इजाज़त हो, एग्जीक्यूटिव जो है वो हर तरह से जवाबदेह हो, इंतज़ामिया हर तरह से जवाबदेह हो कानून साजी के लिए, पार्लिमान के लिए के सामने। ये चीज़ें वो बुनियादी उसूल थे जो हमारी आइन की बुनियाद थे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब अगर आप देखें इसको तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है। 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए जुडिशरी की जो हालत कर दी गई है बदकिस्मती से, अब तो जजेस अगर किसी को पसंद नहीं है, हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत से उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। आपने बदकिस्मती से जजेस को एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा बदकिस्मती से बना दिया। हालांकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूरी है कि जज किसी भी सूरत में एग्जीक्यूटिव के नीचे इतना सा भी उस पर असर ना हो। तो जब ये सारी चीज़ें इन्होंने कर दी हैं
اور کی طرف عمران خان جیسا لیڈر اور تحریک انصاف جیسی جماعت، ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں ہماری رجسٹریشن انہوں نے منظور نہیں کی، گلگت بلتستان میں ہم نے جس کے ساتھ الائنس کیا اس کی جماعت کی ہی ان رجسٹریشن یا انتخابی نشان اس سے لے لیا. تو ایسی حالت میں اگر آپ آئین سازی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی نیت میں فطور ہے. بہرحال پھر بھی اتنی لمبی تمہید کے بعد بھی میں کہتا ہوں 28ویں ترمیم سامنے آ جائے، چیزیں سامنے میز پہ رکھ دیں، اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے مشورہ کریں اور اس کے بعد اپنے اس پہ کوئی رائے دیں. ایک بات البتہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی آئین سازی اگر ہو ملکی مفاد میں ہو، اس سے ہم کبھی انکار نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے لیڈر عمران خان صاحب تک رسائی آپ کو ضرور دینی ہوگی. یعنی اگر آپ نے ہمیں قائل بھی کر لیا پارلیمنٹ میں کہ یہ آئین سازی ملک کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ ہمیں ایکسس دیں جناب عمران خان صاحب تک، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی. تو علی محمد خان صاحب، ابھی جو تجویز جو سامنے آئی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم عمر جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے جس نے بھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تجویز ہے کیسی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ 25 سال عمر کر دینے سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ان کو ہیلپ نہیں کرے گی. ان کو کم از کم عمر جو ہے وہ منیمم رکھنی چاہیے 70 سال. امکان ہے، ویسے جتنے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اب عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن امکان ہے، ہو سکتا ہے کچھ پرانے رہ گئے ہوں، تو یہ 25 سال سے کام نہیں بنے گا. اس کو کم از کم 70 سال کریں. مذاق بنا دیا نا پارلیمنٹ کا اور آئین سازی کا، تو پھر مکمل مذاق بنائے نا. سر وہ بات تو یہ ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف یا حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے تو کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا. بات چیت نہ پاکستان تحریک انصاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو اب تو حکومت نے بھی شاید آپ کو کہنا ہی چھوڑ دیا کہ تیار نہیں ہے. تو حکومت کا تو یہی کہنا ہے، وزیر اعظم نے تو کافی دفعہ کہا ہے کہ جی آئیں بیٹھے بات کریں، سیاسی معاملات کو حل کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات سے شروع ہوتی ہے، ملاقات پہ ختم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ ملاقات کے لیے آئیں تو شاید اس معاملے کو بھی مذاکرات کے ذریعے طے کیا جا سکے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو جتنے بھی تصفیہ طلب معاملات ہیں تو آپ کے مسائل وہاں پر حل ہو سکتے ہیں؟ وہ اکثر ٹرکوں بسوں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، کبھی آؤ نا میاں والی یا کبھی آؤ نا ڈومیل. تو بس کبھی آؤ نا والی بات تو نہیں ہوتی نا. آپ بتائیں آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پراپر آپ ایک میسیجنگ کریں. اپوزیشن لیڈر کو عمران خان نے اختیار دیا ہے. اچکزئی صاحب کو یہ کس مرض کی دوا ہے؟ کوئی ہماری جماعت میں لیڈرشپ کی تو کمی نہیں تھی. اچکزئی کو اگر عمران خان نے عہدہ دیا ہے اپوزیشن لیڈر کا، تو صرف ایک کام کے لیے دیا ہے کہ بھئی آپ بیچ کے ایک آدمی ہیں، تحریک انصاف سے نہیں ہے، اور آپ کا تعلق نون لیگ سے بھی رہا ہے، بلکہ رجیم چینج میں نون لیگ کے ہی ساتھ تھے. تو آپ کا چونکہ تعلق ایسا ہے کہ آپ بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو بیسک ذمہ داری ہی اچکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو یہی دی ہے کہ آپ مذاکرات میں رول ادا کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اپوزیشن چیمبر یا اپوزیشن لیڈر کا جو ہاؤس ہے یا ان کا جو دفتر ہے وہ کوئی اتنا دور ہے. جب آپ ہر ہفتے ادھر ادھر جہاز پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کریں، آ جائیں اپوزیشن چیمبر میں، اچکزئی صاحب سے بات کر لیں. سمپل سی بات ہے. اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ ہے، جو لگ نہیں رہی. سر تو رکاوٹ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت بڑی مشکلات میں ہے. نیت میں فطور ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی بڑی سپورٹ ہے، جیسے کہ آپ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے وہ آپ کا ووٹر اور سپورٹر رہا. میں نہیں مانتا، دنیا مانتی ہے، میں کیوں مانوں گا؟ تو سر دنیا مانتی ہے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آپ کوئی جماعت رجسٹر کریں نا، میں آپ گارنٹی دیتا ہوں 200 سال میں آپ کی رجسٹریشن کینسل نہیں کریں گے. تحریک انصاف کو پاکستان کا جو سیاسی دل ہے لاہور میں 100 بندوں کے کنونشن کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کی ڈیموکریسی ہے. تحریک انصاف کو کشمیری الیکشن لڑنے کے لیے اپنی جماعت رجسٹر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تحریک انصاف کو گلگت بلتستان میں اپنے نشان بلے سے تو چھوڑیں، ایک دوسری جماعت کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا جس کا پولو مین تھا. پولو آپ کو پتہ ہے گلگت میں بڑی مشہور ہے. وہ آپ نے اس کو جو ہے آپ نے ان کا نشان ان سے چھین لیا. تو اتنی تو کوئی آزادی ہے. یہ اتنا کوئی آپ کو ڈر ہے عمران خان صاحب سے؟ اتنا آپ کو ڈر ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ عوام سے ڈرتے ہیں. وہ نہیں کرنا تو تھوڑا سا عوام دیکھیں، یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے. آپ ہو گئے، میں ہو گیا، کوئی اور شخص ہو گیا، اپنے اپنے رول میں اس کے رکھوالے ہیں. میں اگر وکیل ہوں تو میرا کام جوڈیشری میں ہے. میں اگر سیاسی کارکن ہوں، میرا کام پارلیمنٹ میں ہے. آپ صحافی ہیں، آپ کا کام کیمرے سے ہے. کوئی سپاہی ہے، وہ پولیس والا ہے، وہ انٹرنل سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے. یہ فیصلہ وہ عام غریب مزدور کرے گا.
وہ عام کیمرہ مین کرے گا جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے 30,000 میں جو ہے اپنا گھر چلا رہا ہے، وہ عام فیکٹری کا ورکر کرے گا جس کے پسینے کی خوشبو سے ہمارے ان ایوانوں میں مہک جو ہے معطر ہے، وہ پسینہ جس مزدور کے بدن سے نکلتا ہے اس سے آپ کے ان ایوانوں میں جو ہے وہ چاندی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ ان کو یہ فیصلہ، یہ اختیار اللہ رب الجلال نے دیا ہے، آپ کیسے اس سے چھین سکتے ہیں؟ 18 سال سے 25 سال کر دو اور بند کر دو یار، بلکہ ایک شرط لگا دیں، کوئی ایسا کوئی آپ میٹر لے آئیں، 70 سال کی بھی لمٹ نہ رکھیں، کیونکہ 70-75 سال پہنچ گئے اکثر انسان پھر آخرت کی سوچتا ہے، وہ کہے گا یار آخری عمر میں پہنچ گیا ہوں، یہ ووٹ تو صحیح بندے کو عمران خان کو ڈال دوں، یہ بھی شرط ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے مشاورت کر کے آپ کی قانون سازی کریں کہ ایسی کوئی آپ ٹرک ڈالیں نا بیچ میں، کوئی گیم کے تو ویسے بھی ماہر ہیں، ایسی کوئی ماہرانہ چال چلیں کہ بس صرف وہی شخص ووٹ ڈالے جس کا ضمیر۔ علی محمد خان صاحب دیکھیں، ووٹ تو تب پڑے گا نا جب الیکشنز ہوں گے، الیکشنز تو اس وقت ہوں گے جب الیکشنز کا وقت آئے گا، تو نہ کریں، اگر ایسے ہی کرنے ہیں تو نہ کریں نا، یہ کیا الیکشن تھا؟ دیکھیں نا یار میرے بھائی میری بات سنیں یار، آپ بھی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہوں، اللہ کا سنو نا، سنیں یار، دیکھو وہ ایک شریف آدمی ہے، ان کا وکیل رہا ہے سلمان اکرم راجہ، میاں نواز شریف کا وکیل تھا پاناما کیس میں، جب میاں نواز شریف پہ اربوں روپے کی کرپشن کا کیس تھا، ان کے وکیل سلمان راجہ تھے، وہی سلمان راجہ ان کو بڑے پسند تھے، لیکن جب وہ سلمان راجہ تحریک انصاف میں آ گئے تو وہ ان کی آنکھ کا شیطیر بن گئے۔ یعنی کہ اس جیسے آدمی کی موجودگی میں نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذیں چھین رہے ہیں، وہ بھی اپنی سیٹ ہار گیا۔ وہ 70-80 سال کی جو ماں ہے عثمان ڈار کی، اس سے آپ کو ڈر ہے؟ یہ بڑے سورما بنتے ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کہ آپ تو اپنے علاقے میں عثمان ڈار کی 85 سالہ بوڑھی ماں سے ڈرتے ہو، 2 بار آپ اس پہ الیکشن ہار گئے ہو، تو یہ کیا باتیں ہیں؟ کون سی جمہوریت بھائی، کون سی جمہوریت؟ اچھا آخر میں علی محمد خان صاحب یہ صرف بتا دیجئے کہ وہ جو تحریک شروع کرنی تھی سر آخر میں کیا کوئی خطرہ بڑھ گیا ہے؟ خطرہ بڑھ گیا سر، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے کوئکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو تحریک شروع کرنی تھی، وہ سب سن لیں جو مجھے سن رہے ہیں، تحریک جو شروع کرنی تھی کیا سن لیں مجھے، آخر میں سن لیں مجھے، خدا صرف ایک ہے، وہ آسمانوں میں ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب۔ آپ نے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہمیں کسی بھی جگہ پر پولیٹیکل کوئی بھی ایونٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس جمہوریت میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے اللہ۔